خالقی کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ خالقی کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے یا غلطی ہو گئی، خطا سرزد ہو گئی، تو فرمایا وہ معاف فرما دے گا۔ اس کی بارگاہ میں جھکو تو صحیح، وہ معاف فرما دے گا، کیونکہ اس کی رحمت مغفرت کا دامن جو ہے بہت زیادہ وسیع ہے، اس کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اسے اپنے فرما بردار بندوں سے بڑی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، اللہ ان سے بڑا پیار کرتا ہے، بہت زیادہ محبت، اور وہ ان سے بے اندازہ بے پناہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اس کی نوازشات، عنایات وہی اللہ کرتا ہے اپنے بندوں پر، اور تمہیں یقیناً دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے گا، عظیم مراتب پر سرفراز فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت جل جلالہ نے جو ارشاد فرمایا، ان لفظوں پہ غور کریں کہ اللہ رب کائنات جل جلالہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ کتنا پیار کرتا ہے، اللہ کتنی الفت کرتا ہے، الفت رکھتا ہے اپنے بندے سے۔ اللہ فرماتا ہے الغفور، یہ نکلا ہے غفرہ سے، مبالغے کا صیغہ ہے۔ غفرہ کا معنی یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے ڈھانپ دیا۔ تو غفور کا کیا مطلب ہوگا؟ اس نے بہت زیادہ ڈھانپا۔ غفرہ ڈھانپ دیا، اور غفور کا کیا مطلب؟ کیونکہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے تو غفور کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت زیادہ ڈھانپنے والا، بہت زیادہ چھپانے والا، یعنی وہ اپنے بندوں کی لغزشوں، اپنے بندوں کی خطاؤں اور گناہوں کو اس طرح ڈھانپ دیتا ہے کہ ان کا نام و نشان باقی نہیں رہتا، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے۔ اور اس سے آگے فرمایا الودود، الودود اس کا یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، یہ لفظ ودن یا مودتن سے نکلا ہے، اس کا معنی یہ ہے محبت کرنا۔ تو ودود جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت زیادہ محبت کرنے والا، بہت زیادہ پیار کرنے والا۔ اور یہ محبت، ایک بات یاد رکھنا، یہ محبت جو ہے یہ کسی غرض و غایت سے وابستہ اور نہ ہی کسی خوف ڈر کی وجہ سے یہ محبت ہو رہی ہے، بلکہ یہ محض اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ وہ ذو العرش، عرش کا مالک ہے، المجید وہ بڑی شانوں والا ہے، وہ بڑے مقام والا ہے، ساری بزرگیوں اور ساری عظمتوں کا مالک ہے۔ اور آگے رب کائنات نے فرمایا فعال لما یرید، جو اس کی مرضی ہوتی ہے ہوتا وہی ہے، جو اس کی مرضی ہوتی ہے، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ اسے کر گزرتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی اسے ٹوک نہیں سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرما بردار بندوں کے گناہوں کو اور لغزشوں کو، ان کو بالکل چھپا بھی دیتا ہے۔ جو انسان اللہ رب العزت جل جلالہ سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، تو پھر آگے سے اللہ کی محبت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کے پر پردہ پا ڈال دیتا ہے، ان کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے تاکہ کوئی نظر بھی نہ آئے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب کائنات جل جلالہ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اللہ کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی سے جو محبت کرتی ہے بغیر لالچ سے، بغیر طمع سے، بغیر حرص سے، اور نہ کسی کا خوف ہوتا ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ جس سے محبت فرماتا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، کتنی الفت ہے اللہ کو بندے سے۔ ایک بار اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہو کر تو دیکھے یار، ایک مرتبہ اللہ کو پکار کر دیکھے تو صحیح۔ جو انسان محبت کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، رب کائنات جل جلال اس پر ضرور اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی رحمت فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب انسان کے اعمال کا وزن ہوگا تو ایک شخص جس کے گناہوں کا پلڑا
بھاری ہوگا اور نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہوگا۔ فرشتے گھسیٹ کر اس کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، جہنم کی طرف اس کو جہنم رسید کرنے کے لیے گھسیٹ رہے ہیں۔ مولا کائنات، مولا کریم ارشاد فرمائیں گے، اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ اسے کیوں گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہو، کیوں اسے گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہو؟ تو جب وہ رب کائنات جل جلالہ فرشتوں سے کہے گا کہ اسے کیوں لے کر جا رہے ہو، وہ عرض کریں گے، اے رب کریم یہ شخص دنیا کے اندر ساری زندگی برے اعمال کرتا رہا اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہیں، دفتر جو نیکیوں کا ہے جس کے اندر نیکیاں جمع کم ہیں، گناہ اس کے زیادہ ہیں، تو لہٰذا اس کو ہم تیرے حکم کے مطابق، تیرے ارشاد کے مطابق ہم اسے جہنم رسید کر رہے ہیں، ہم اسے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ تو رب کائنات جل جلالہ ارشاد فرمائے گا، اللہ فرمائے گا اس کے نامہ اعمال کو میرے دفتر میرے سامنے پیش تو کرو، میں بھی اپنے بندے کے اعمال دیکھوں تو صحیح۔ ہائے ہائے، دیکھنا اللہ کی محبت کتنی ہے بندے سے، اللہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندے سے۔ جب فرشتے بندے کے نامہ اعمال کو اللہ رب کائنات جل جلالہ کے سامنے پیش کریں گے تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب کائنات ورق گردانی کرے گا۔ جب ورق گردانی کرے گا تو جب ورق دیکھے گا تو رب کائنات جل جلالہ کے نگاہ کرم سے وہ سارے کے سارے جو ہے گناہ صاف ہو جائیں گے، جو لکھا گیا تھا وہ سارے کا سارا جو ہے صاف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فرشتے جو ہیں حیران ہو جائیں گے کہ اس کے دفتر میں تو گناہوں کا ایک نام و نشان بھی نہیں ہے، اس کے نامہ اعمال میں تو گناہوں کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اور فرشتے آدھ حد پریشان ہو کر عرض کریں گے، اے بار رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب العالمین، اے اللہ تو جانتا ہے ہم نے کبھی تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کی، ہم نے کبھی تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کی، جو کچھ ہم نے اس کے دفتر میں لکھا تھا وہ حقیقت تھی، لیکن اس حقیقت سے ہم بے خبر ہیں، اس حقیقت سے ہم بے خبر ہیں، وہ کیسے مٹا دیے گئے؟ اللہ تعالیٰ نہایت ہی رحم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتوں تم نے غلط نہیں کیا، اس نے واقعہ ہی گناہ کیے تھے، لیکن اس نے ایک دن نصف رات کے وقت اٹھ کر میری بارگاہ میں توبہ کی تھی، اس نے اٹھ کر میری بارگاہ میں توبہ کی تھی اور میں نے اس کی توبوں کو قبول فرما لیا، اس نے اپنے کیے پر ندامت کے ایسے آنسو بہائے جن سے اس کے نامہ اعمال کے گناہوں کی سیاہی دھل گئی، اس لیے اب اسے لے جاؤ اور جا کر جنت میں اسے داخل فرما دو، جا کر اسے جنت میں داخل کر دو۔ اس لیے فرمایا هو الغفور، وہ ڈھانپنے والا ہے، وہ گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے، بہت زیادہ ڈھانپنے والا ہے، ایسا ڈھانپتا ہے کہ کسی کو نظر بھی نہیں آتے۔ کس کے گناہوں کو ڈھانپتا ہے؟ جو انسان ایک بار اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو جائے، اپنے کیے پر ندامت کرے، آنسو بہائے، ندامت کے آنسو بہائے، ایک بھی آنسو بہا دے گا تو رب کائنات جل جلالہ فرماتے ہیں، میرے بندے ایک بار آنسو بہا کر دیکھ تو صحیح ہے، ایک بار میری بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر دیکھ تو صحیح، رونا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں پر پانی پھیر دینا رب کائنات کا کام ہے۔ اسی طرح کی ایک اور دلچسپ حدیث سماعت فرمائیے، بات ضمن میں آگئی، ایک دوسرا آدمی جس کو فرشتے گھسیٹ کر گناہوں کی وجہ سے جہنم رسید کرنے کے لیے گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے، وہ شخص سفر کا ایک حصہ طے کر لے گا۔ جب وہ ایک حصہ طے کر لے گا تو وہ بندہ پیچھے مڑ کر دیکھے گا، پیچھے دیکھے گا، جب پیچھے دیکھے گا تو کوئی اسے رحمت کے آثار نظر نہیں آئیں گے، کوئی اسے بخشش کا ایسا جناب والا کوئی موقع نظر نہیں آ رہا، اور پھر کیا ہوگا؟ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ پھر آگے چلنا شروع کر دے گا۔ جب نصف راستہ طے کر لے گا نا، جب آدھا راستہ طے کر لے گا، وہ پیچھے مڑ کر پھر دیکھے گا، وہ پیچھے مڑ کر پھر دیکھے گا، اور پھر جب جناب والا اسے کوئی صورت نظر نہیں آئے گی، کوئی اس بخشش کی صورت نہیں نکلے گی، پھر وہ جب اس کی مراد پوری نہ ہوئی پھر وہ آگے چل پڑا۔ جب 2/3 اس نے
راستہ طے کر لیا پھر پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو اللہ رب العزت جل جلالہ ملائکہ سے فرمائے گا، ملائکہ کو حکم ہوگا کہ اسے واپس لے آؤ اور اس سے پوچھا جائے یہ بار بار پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہا ہے، یہ بار بار پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہا ہے، یہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھنے کی اس کی وجہ کیا ہے، کس لیے دیکھ رہا ہے۔ جب اس کو اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے یہ تو بتا کہ تو پیچھے بار بار متوجہ کیوں ہوتا تھا۔ وہ کہے گا کہ یا رب وَهُوَ يَقُولُ یا رب لما بلغت، وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار، اے میرے خالق کائنات، تو بہت زیادہ مغفرت والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، عظیم ہے، رحمت کا مالک ہے۔ میں نے خیال کیا جب میں جا رہا تھا تو میں نے راستے میں خیال آیا، سوچا کہ شاید تو اپنی رحمت اور بخشش کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ میں نے جب نصف راستہ عبور کر چکا مجھے یہ تیرا فرمان یاد آ گیا، مجھے تیرا فرمان یاد آ گیا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کو بخشنے والا، اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ جب میں نے اور راستہ طے کیا، جب اس سے بھی آگے بڑھا تو مجھے تیرا ایک اور فرمان یاد آ گیا، مجھے تیری ایک اور بات یاد آ گئی، مجھے تیرے قرآن سے ایک اور بات یاد آ گئی، وہ یہ تھی کہ تیرا فرمان تھا، تو نے کہا تھا نا اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، مولا تو نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تھا نا، قل یا عبادی الذین اسرفوا، ہائے ہائے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ مولا تیرا ہی فرمان ہے نا، تو نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا نا کہ اے محبوب علیہ السلام آپ فرمائیے اے میرے بندو، یہ دیکھنا محبت دیکھنا کتنی اللہ کو اپنے بندے سے۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب علیہ السلام میرے بندوں سے کہہ دے، آج ایک بندہ اپنے باپ کی گستاخی کر دے، اپنے باپ کی بات نہ مانے، چاچے کی بات نہ مانے تو وہ گھر سے نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں تیرا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، بھئی تیرا ساڈا کوئی تعلق نہیں ہونا، تیرا ساڈے نال کوئی رشتہ نہیں ہے، تو ساڈی گلاں نہیں ماندا۔ لیکن خالق کائنات کی محبت دیکھو، انسان 50-60 سال جو ہے نا وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، پھر بھی رب فرماتا ہے میرے بندے، ہائے ہائے، پھر رب کہتا ہے میرے بندے، اے میرے محبوب علیہ السلام میرے بندوں سے فرما دو جنہوں نے زیادتیاں کی اپنے نفسوں پر، تو مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے یقیناً بخش دیتا ہے، وہ سارے گناہوں کو بلا شبہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو میرا بخشش کا تمام اور زیادہ ہو گیا، میں تیری رحمت بخشش پر مزید امید رکھ کے جا رہا تھا، میں جا بھی رہا تھا اور بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہا تھا، شاید اللہ کی رحمت آ جائے، شاید اللہ کی رحمت آ جائے۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں نے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اذهب قد غفرت لک، اے میرے بندے جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا، اے میرے بندے میں نے تیرے گناہوں پر پانی پھیر دیا، کیونکہ میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں، میں الرحمن الرحیم ہوں، میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت، بخشش اور اس کی محبت جس سے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور انہیں جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ بس انسان کو تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے، تھوڑا سا اس کی بارگاہ میں چل کر جانا چاہیے۔ جب ہم تھوڑا سا اللہ رب کائنات کی طرف بڑھیں گے تو خالق کائنات جل جلالہ یقیناً ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے گا، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی پیار کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔